میرے سامنے میرے بیٹے نو فیر مار کے وہ درندہ نس رہا ہے۔ میرا بیٹا صفی الرحمان یہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ بھائی سمیع الرحمان نو معصوم فیر مار کے بچ گیا ہے۔ یہ چھوٹا بچہ اس نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ معصوم مار کے فائر جا رہا ہے۔ اب تفتیش کس بات کی؟ آج 10-11 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک ہمارے سامنے کوئی صحیح کلیئر بات نہیں آ رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، این نیوز کی ٹیم کے ساتھ میں ہوں جواد باقر، اور اس وقت ہم موجود ہیں قصور کھڈیا میں حافظ سمیع کے والدین کے ساتھ، جہاں پر عید کی صبح فجر کے وقت حافظ سمیع کو گولیاں مار دی گئیں ان کے چھوٹے بھائی کے سامنے۔ یہ قصور میں کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جہاں پر جنسی استحصال کا، اگر اوورال پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں جنسی استحصال بعض رپورٹس کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر 10 سے 13 بچوں کا جنسی استحصال کیا جا رہا ہے، اور حکومت وقتی طور پر کچھ اقدامات کرتی ہے، کچھ میٹنگز بلائی جاتی ہیں، کچھ اقدامات کیے جاتے ہیں، مگر اس کے بعد بھی یہ چیزیں رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ قصور میں اس سے قبل زینب کا واقعہ ہوا 2018 میں، جہاں پر جنوری میں ہوا، پھر اس کے بعد 9 ماہ کے بعد جب پورے ملک میں ہنگامے برپا ہو گئے تو اس کے بعد اکتوبر کے مہینے میں عمران کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، اور یہ ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ اسے سرعام پھانسی دی جائے، مگر سرعام پھانسی تو نہیں، خیر اسے پھانسی پر تو لٹکا دیا گیا۔ اب یہی صورتحال ایک دفعہ سے پھر قصور کا علاقہ کھڈیا میں پیش آئی ہے، جہاں پر ہم موجود ہیں ان کے والدین کے ساتھ، جس کو قتل کر دیا گیا، جسے فائر مار کر عید کی صبح جہاں پر لوگ خوشیاں منانے کی تیاریاں کر رہے تھے، جہاں پر لوگ گھروں میں نہا دھو کر نماز عید کے لیے تیاریاں کر رہے تھے، وہاں پر ایک جان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، صرف اور صرف اپنی ہوس کے لیے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ سمیع کے والد، ان سے بات کرتے ہیں، ان کی والدہ بھی ہیں، اور وہ چھوٹا بچہ یعنی کہ ان کا حافظ سمیع کا چھوٹا بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، جس سے ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ ہمیں بہت افسوس ہے، این نیوز کی پوری ٹیم کو ہم آپ سے تعزیت بھی کرتے ہیں، اب تک کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ تفشیش اس گل دی ہے کہ میرے سامنے میرے بیٹے نو فیر مار کے وہ درندہ نس رہا ہے۔ میرا بیٹا صفی الرحمان یہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ بھائی سمیع الرحمان نو معصوم فیر مار کے بچ گیا ہے، اور میرا بیٹا آپ کے چھوٹے بیٹے نے نام لیا معصوم؟ ہاں بالکل، کیونکہ ان کو ہر بچہ جانتا، وہ ویسے بھی ساڑیاں گلیاں اتنے گلی دے اندر گھومتا پھردا ہوندا سی، ہر بندہ جانتا ہے انہوں، ہر بچہ جانتا ہے، اور میرا بچہ جان والا میری گود اندر لیٹے ہے، مینوں کہہ دس رہا ہے کہ ابو مینوں معصوم نے فیر ماریا ہے۔ پھر تفشیش کس گل دی ہے؟ مینوں خدشات نے کیا ان دی کوئی ایسا پشت پناہی تو نہیں کر رہا، کیونکہ وہ ملازم بندہ ہے، پٹرولنگ پولیس دا ملازم ہے، کیا ان دی کوئی تفشیش تو نہیں ہوندی، مگر کوئی پشت پناہ تو نہیں کر رہے۔ اب یہ بتائیے گا کہ معصوم کے اور سمیع کے کیا آپس میں کوئی دوستی تھی؟ اگر دوستی تھی تو کتنے عرصے سے؟ بس کچھ پہلے تھوڑی بہتی دوستی، یعنی کہ جم کرنے واسطے جانا سی، اتھی انہوں دی دوستی ہوئی، لیکن یوں ہی دے کرتوتاں دا پتہ چلیا، میرے بیٹے مینوں سمیع الرحمان نے دسیا کہ ابو یہ نہ اندیاں کرتوتاں صحیح نہیں، ویسے بھی وہ شہر دے وچ کافی مشہور۔ میں کیا بیٹا ایسے بندے نال اپنا تعلق نہیں ہونا چاہیے، اسی آپ لوگ دینی لوگ ہاں، امام مسجد ہاں، مدرس ہاں، لوگ اپنے متعلق کی کہن دے، جی میں آپ دے خلاف کوئی کاروائی کرنے ہیں تو لوگ کہیں گے تو اپنے بیٹے نے کیوں نہیں سمجھا رہا۔ میرا بیٹا میری گل تے اس تے عمل کیتا، اور میرے بیٹے نے بالکل ان دن تعلق ختم کر دیتا۔ تعلق ختم کرنے دے باوجود کدے جدوں میرا بیٹا باہر نکلدا سی انہوں روکن دی کوشش کردا، گو روک لیندا، بیٹا میرا فوراً دسدا مینوں کہ اج بھی مینوں نے روکیا۔ میں کہا بیٹا تو اپنے آپ نو محفوظ کر یہ درندہ انشاءاللہ تیری جان چھڑ جائے گا۔ مینوں پتہ نہیں سی کہ اس درندے نے اتھوں تک پہنچ جانا ہے، اگر مینوں پتہ ہوندا تو پھر میں اپنی کوئی قانونی کاروائی کردا یا پولیس نو پتہ دسدا، اطلاع دیندا۔ لاسٹ ٹائم کب سمیع نے آپ کو بتایا کہ اس نے مجھے روکا ہے یا مجھے تنگ کر رہا ہے؟ کچھ دن عید کو 2-3 دن پہلے مجھے بتایا تھا، تو میں کیا کہ بیٹا چھوڑو اس آدمی کو، یہ انشاءاللہ اللہ انہیں ضرور کو نہ کچھ سزا دے گا۔ اچھا، سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں ایک بیان دیا جا رہا ہے ایم این اے ایم پی اے کے حوالے سے کہ وہ جنازے میں نہیں شریک ہوئے، وہ تعزیت کے لیے نہیں آئے، کیا ایسا بھی کچھ ہے؟ نہیں، ویسے یہ تو افواہ لوگ پھیلا رہے ہیں، ایم پی اے
MN ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਮੁਕਾਮੀ ਜੋ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਲਕ ਆਮਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਜ਼ੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ اور پھر وہ ਇੱਥੇ ਅਫਸੋਸ ਵਾਸਤੇ بھی آئے۔ سمی نے آپ کو کبھی بتایا تھا کہ معصوم سے میری دوستی ہے، اس نے کبھی کوئی گفٹ دیا ہو یا کوئی گھر پر آتا ہو اس سے ملنے کے لیے؟ نہیں، آج تک ہمارے گھر معصوم نہیں آیا، اور نہ ہی اج تک یہ کہ میرے بیٹے نے دسیا کہ میں انہوں نے تحفہ دیتا ہے یا میں نے کچھ شاید دیتی، ایسی کوئی گل نہیں تھی۔ کتنا عرصہ غالباً 2-3 سال یا کچھ ماہ ہی ہوئے تھے اس سے دوستی سے؟ میرے خیال ہے 1 سال ہی ہوا ہے، میٹرک تو بعد ہی بچے نے جم شروع کی تھی، اس دوران ہی انہوں کا آپس کوئی تعلق جو قائم ہوا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا 1 سال تعلقات رہے ہیں معصوم کے ساتھ، مگر گھر کی دہلیز پہ نہیں آیا۔ ان کی والدہ بھی ہیں سمی کی، ان سے بھی مزید گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا ماں جی، سب سے پہلے تو آپ سے تعزیت کرتے ہیں کہ جوان بیٹا آپ کا چلا گیا اس دنیا سے، کہ مالک پاک جو اس کے جرم میں ملوث لوگ ہیں، جو ملزم ہے، اس کو کیفر کردار تک پہنچائے، ہماری یہی دعا ہے۔ اچھا یہ بتائیے، حافظ سمی کی سب سے اچھی کون سی عادت تھی جو آپ کو بڑی پسند ہے یا جو اب بھی آپ یاد کرتے ہیں؟ سب سے اچھی عادت اس کی یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا تھا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتا تھا، اس کی آواز پیاری تھی، اور مجھ سے اس بات پہ فخر تھا یہ بچہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے گا۔ سب سے خوشی کی بات یہی تھی میرے لیے۔ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ انصاف ملے گا؟ انصاف جو ایس ایچ اور پولیس جو ہے وہ تو ہمیں تسلیاں دے رہے ہیں کہ اس آپ کے حق میں ہیں، لیکن میں مطمئن نہیں ہوں اس بات پہ، کیونکہ جب میرے بچے نے آنکھوں سے، یہ چھوٹا بچہ اس نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ معصوم مار کے فائر جا رہا ہے۔ اب تفتیش کس بات کی؟ آج 10-11 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک ہمارے سامنے کوئی صحیح کلیئر بات نہیں آ رہی، اور سننے میں ہم یہ باتیں سن رہے ہیں کہ انہوں نے پیسے دے دیے ہیں، اس کو سائڈ پہ کروا دیا ہے اور یہ بچ جائے گا، اور لیکن میں چین سے نہیں بیٹھوں گی، میں نے اپنے بچے کا انصاف لینا ہے اور ہر حال میں لینا ہے۔ میں پہلے بھی ریکویسٹ وزیر اعلیٰ، چیف جسٹس سے اور وزیر قانون سے کر چکی ہوں کہ اگر میرے بچے کا انصاف نہ مجھے ملا تو میں جہاں تک بھی مجھے جانا پڑا، جو بھی مجھے کرنا پڑا میں کروں گی، اور میں چین سے نہیں بیٹھوں گی، کیونکہ میرا معصوم بچہ بے قصور، اس نے بلا وجہ درندے نے درندگی دکھائی ہے، اور میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اچھا آپ کیا کہتے ہیں کہ جو سمی تھے ان کے معصوم کے ساتھ دوستی بھی تھی، جیسا کہ ان کے والد صاحب نے بتایا ہے، تو کبھی سمی نے آپ سے بھی کوئی بات کی تھی اس حوالے سے؟ اس حوالے سے سمی نے میرے سے بات نہیں کی تھی، مجھے صرف باہر سے پتہ چلا تھا کہ بتاتے تھے کہ یہ لڑکا صحیح نہیں ہے، تو اپنے بچوں کو اس سے روک لے۔ میں بیٹے کو سمجھاتی تھی کہ بیٹا آپ نے نا اس سے کبھی نہیں ملنا، نہ اس سے آپ نے دوستانہ تعلقات رکھنے ہیں، جو آپ کے ہیں وہ بھی ختم کر دیں، بالکل بھی نہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، ہم نے اس کے ساتھ نہیں چلنا پھرنا۔ ہمارے بچے نے اس بات پہ عمل کیا ہے، وہ گھر میں ہی رہتا تھا، نماز پڑھنے کبھی جاتا تھا یا تھوڑا بہت کام کے لیے جاتا تھا، ورنہ وہ گھر سے نہیں جاتا تھا، اور یہ ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ وہ درندہ اتنی بے دردی سے میرے بچے کو وہ مار دے گا۔ ناظرین، آخر کار کب انصاف ملے گا؟ آج بھی والدین منتظر ہیں کہ سب کچھ سامنے ہے، بالکل کھلی کتاب کی طرح، مگر انصاف کے کٹہرے میں انصاف کرنے والے کب انصاف کریں گے، اور کب معصوم درندے کو، جس کا نام معصوم کانسٹیبل معصوم ہے، اس درندے کو کب قانون کے کٹہرے میں لا کر تختہ دار پر چڑھایا جائے گا؟ اب یہ قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے، یہ تو آگے چل کے ہی اس کی پیش رفت ہی بتائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت، اللہ کے